وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حوض کوثر، یہ وہ حوض ہے جو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ جنت کی عظیم الشان اور خوبصورت نہر ہے۔ قرآن پاک میں اس نہر کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ حوض کوثر کے اس بات میں بہت سی صحیح احادیث منقول ہیں۔ اس بات کا مطلب ہے اس کی دلیل میں، یعنی اس کے وجود میں، ثابت کرنے میں، اس کو جو تواتر کی حد تک پہنچی، یعنی اتنے زیادہ راویوں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے کہ جن کا کسی جھوٹ پر اکٹھے ہونا ممکن نہ تھا۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں، حوض کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر آثار ہیں، یعنی روایات ہیں۔ اہل سنت اور اہل حق ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر کوثر کی تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا، بینا انا اسیر فی الجنت اذ انا بنہر حافتاہ قباب الدرر المجوف قلت ما هذا یا جبریل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طینه مسک اظفر، رواہ البخاری۔ میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک میں ایک نہر کے پاس تھا جس کے دونوں کناروں میں موتیوں کے گنبد تھے، یعنی نہر کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے تھے جس کی باؤنڈری وال کے طور پر، اور وہ موتیوں کے تھے جو اندر سے خالی تھے۔ مجوف کا معنی ہے یعنی کہ اندر سے خالی، جسے قمقمے ہوتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ حوض کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس کی مٹی کستوری کی تھی جس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء ماؤها ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من یشرب منها فلا یظمأ ابدا، متفق علیہ۔ میرا حوض حجم کے لحاظ سے ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک مہینہ کوئی چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا اس کا سائز ہے، اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ ہے۔ کسی نے کستوری کی خوشبو سونگھی ہوئی ہے؟ اور اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس کے کپس ہیں۔ جو شخص ان آبخوروں سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ حشر کے دن جب بہت گرمی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا جائے گا کہ وہ اپنے امتیوں کو اس حوض سے پانی پلائیں، تو جو ایک دفعہ پی لے گا پھر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اتنا اچھا اس کا پانی ہوگا۔ حوض کوثر سے سیراب ہونے والے لوگ اہل ایمان حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میرا حوض
عدن سے ایلا شہر اتنے فاصلے سے بھی زیادہ دور ہے. اس حوض کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. عدن جو ہے یہ یمن میں ہے اور ایلا جو ہے یہ فلسطین میں ہے، یعنی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. اس حوض کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس میں دودھ ملا ہوا ہے. مجھے تو آئس کریم سے ملتی جلتی چیز لگ رہی ہے کچھ. اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں، اور میں دوسری امت کے لوگوں کو اس حوض سے روکوں گا جیسا کہ آدمی لوگوں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے روکتا ہے، یعنی دوسرے جانور جب آ جاتے ہیں تو وہ ان کو ہٹاتا ہے. صحابہ کرام نے دریافت کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، بالکل تمہاری ایک خاص علامت ہوگی جو کسی دوسری امت کی نہ ہوگی. تم میرے پاس سے گزرو گے تو تمہاری پیشانیاں اور تمہارے ہاتھ پاؤں وضو کے پانی سے چمکتے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیا یہ حوض صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا یا کسی اور نبی کو بھی ملے گا؟ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے کہ کس نبی کے حوض پر زیادہ پینے والے آتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یعنی آپ کی امتی تعداد میں زیادہ ہوں گے. نہر کوثر کی خوشخبری سن کر آپ کا خوش ہونا، یعنی جب آپ کو یہ اعزاز بخشا گیا تو آپ اس پر خوش ہوئے. اور ویسے بھی انسان کو جب کبھی کوئی خوشی ملے تو اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. کیوں؟ خوشی کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ شکر نعمت کے طور پر. حضرت انس سے مروی ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر نیند سی طاری ہوئی، یعنی اونگ سی آ گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر مسکرا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کر سنائی کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے. آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے. نہر اور حوض دونوں لفظ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض آپ کے منبر پر ہوگا، یعنی یہ کس جگہ پر ہوگی؟ لوکیٹڈ زمین پر ہی ہوگا نا سارا میدان حشر. تو اس میں جہاں آپ کا منبر ہے مسجد نبوی میں، وہاں یہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا منبر میرے حوض پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات لوگوں کی وہاں پر ہی ہوگی. تو جو مدینہ میں دفن ہوں گے تو جلدی سے آ جائیں گے، پہلے جگہ مل جائے گی ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم حوض پر مجھ سے آ کر ملو. عام طور پر لوگ ملاقات کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی کیفے میں، ریسٹورانٹ میں، ٹھیک ہے، جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی امت ملنے کے لیے آئے گی تو آپ ان کی ایک طرح سے مہمانی کریں گے، ان کو پانی پلائیں گے، اس سے ٹھنڈا میٹھا، سخت گرمی کے دن. اور ابھی تو آپ کو اور بھی زیادہ دل چاہ رہا ہوگا جلدی سے پیئیں، پیچھے سے پیاسے ہوں گے. تو ملاقات کے وقت کا ایک حق ہوتا ہے نا، یعنی کسی سے بھی جب ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک اور روایت میں آتا ہے نا، جو شخص کسی سے ملے اور پھر وہ کچھ بھی وہاں سے نہ چکھے تو ایسا ہے گویا کسی مردے سے ملاقات کر کے آیا. کیونکہ مردہ کسی کو کچھ آفر نہیں کرتا. تو اور کچھ نہیں تو آنے والوں کو پانی کا ایک گلاس ہی پیش کر دینا چاہیے. یاد رہے گا. اور ویسے بھی آپ کو وہ پانی پلانے کی ایکٹیویٹی ملی تھی، مجھے امید ہے کہ جاری رہی ہوگی. وہ ایک دن کا کام نہیں تھا، وہ اب زندگی بھر کا کام ہے کہ شعوری طور پر پانی پلانا ہے خوشی کے ساتھ. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر آپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیے، جو عمل ہوتا ہے نا، جزا اسی نوعیت کی ہوتی ہے، اسی قسم کی ہوتی ہے. اگر آپ دوسروں کو پانی پلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی نصیب کرے گا اس دن.
حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی کہ آپ پلیز میرے لیے شفاعت کیجیے گا. آپ نے فرمایا میں کروں گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی اتنے لوگ ہوں گے پھر آپ کدھر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا. میں نے عرض کیا وہاں بھی نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا پھر حوض کوثر پر دیکھ لینا کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. مسند احمد کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض میں آنے والے نالے سے پانی پینا، یعنی جو حوض میں آ کے گرے گا. فرمایا میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نالے کے پانی پر وارد فرمائے گا اور میں اس سے پیوں گا. لوگ حوض سے پیئیں گے اور آپ اس سے پیئیں گے اور وہ پانی حوض میں آ رہا ہوگا. تو ایک طرح سے آپ کے پینے کا اثر بھی اس میں شامل ہوگا. حوض کوثر کی وسعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے دونوں کناروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جیسے مدینہ اور صنعاء. صنعاء کہاں ہے؟ یمن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے ایسا حوض ہے جو جربا اور ادرح کے درمیانی فاصلے جتنا بڑا ہے. اب ان 2 لوکیشنز کا نہیں پتا چلا لیکن اسی قسم کی ہوں گی جیسے عدن اور ایلا کی بات ہوئی یا صنعاء اور مدینہ کی بات ہوئی. ایک اور روایت میں ہے عبید اللہ نے نافع سے مقام جربا اور ازرہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا شام میں 2 بستیاں، لیکن اب پتہ نہیں ہیں یا نہیں، اللہ عالم. اور ان دونوں بستیوں کے درمیان 3 رات کی مسافت کا فاصلہ ہے. 3 رات اگر کوئی سفر کرے پیدل چل کے مثلا تو جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا بڑا ہے یہ. پھر یہ ہے کہ یہ خوبصورت بھی ہوگا. دنیا میں تو اگر آپ کسی حوض پر جائیں تو عموماً کس قسم کے حوض ہوتے ہیں؟ کبھی گئے ہیں؟ کبھی حوض دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ وزیر خان ماسک کے وضو والے ایریے کے پاس ہے. بچپن میں ہم جس مسجد میں پڑھتے تھے اس میں بھی حوض تھا اور اس میں مچھلیاں بھی ہوتی تھی تو بچے بہت شوق سے پھر جاتے تھے مسجد. انٹر ہوتے ہی وہاں حوض اور مچھلیاں اور ایک بہت خوبصورت پھولوں کی بیل. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے دینی ادارے یا دینی جگہ ہوتی ہے تو وہاں اس کی بیوٹیفیکیشن کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن قدیم زمانے میں اس پر بھی کافی توجہ کی گئی. فیصل مسجد میں بھی ایک حوض ہے، فاؤنٹین ہے. فاؤنٹین کے علاوہ بھی ایک ہے مجھے یاد پڑتا پچھلی طرف پہاڑ کی سائڈ پر. اور ویسے حوض کا پتہ ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے؟ نہیں پتا. پونڈ ایک سوئمنگ پول ہوتا ہے نا، اس سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے لیکن ذرا ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو ذرا اپنے کاموں میں لکھ لیجئے کہ کسی حوض کا وزٹ کرنا ہے، کہیں بھی پوچھیں کہاں ہے آس پاس. عموماً یہ ہوتا ہے کہ حوض میں چونکہ پانی کھڑا رہتا ہے تو بعض اوقات اس میں کائی لگ جاتی ہے، خوبصورتی کا اہتمام نہیں ہوتا، اسمیل آنے لگتی ہے، پانی جمع رہتا ہے تو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ایسا نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی، وہ ایک نہر ہے جو سطح زمین کے اوپر بہتی ہے، یعنی ڈیپ نہیں ہے. میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈالا تو دیکھا وہ خالص کستوری کی تھی، اس کی کنکریاں موتی تھے، اس کے دونوں کنارے موتیوں کے برجوں کے بنے ہوئے تھے جن کے آر پار نظر نہیں جاتی، یعنی چھوٹے چھوٹے کمکمے سے جیسے بجلی کے وہ نہیں لٹک رہے ہوتے بعض اوقات. فرمایا میرے حوض میں 2 پرنالے ہیں جو جنت سے پھوٹتے ہیں، ایک چاندی کا ہے ایک سونے کا ہے. فرمایا اس حوض میں 2 پرنالے اوپر سے گر رہے ہوں گے جو اس کو جنت سے پانی پہنچاتے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر سونے چاندی کے آب پورے ہوں گے، یعنی جو کپس ہوں گے. کتنا اعزاز ہے وہاں پہنچنے والوں کا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ کچھ بھی پانی مل جائے، کہیں سے بھی مل جائے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے برتن کس طرح کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، اور ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بادل بالکل نہ ہوں. پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں، وہاں سے لا کے رکھے ہوئے ہوں گے. حوض کی خوبصورتی پر صحابہ کا تکبیر کہنا. ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا آپ کا وہ حوض جس کے متعلق آپ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے جتنی صنعاء اور بصرہ کے درمیان ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک نالے کے ساتھ میری مدد کرے گا، کسی انسان کو پتہ نہ چلے گا کہ اس کے دونوں کنارے کس چیز کے ساتھ بنائے گئے ہیں. یعنی اتنے نرالے اور انوکھے ہوں گے. دنیا میں کسی فن تعمیر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا.
ٹھیک ہے، کہ ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. کستوری مسک، شاباش، اچھا کیا. جو بات سمجھ نہ آئے سوال کیا کیجیے، کیونکہ مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے بالکل نہیں. مسک. حوض کوثر کے پانی کی خوبیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار. یعنی خوشبو بھی ہوگی، ذائقہ بھی ہوگا، رنگ بھی ہوگا اور برتن بھی اچھا ہوگا، اور جس جگہ سے وہ آ رہا ہوگا وہ بھی خوبصورت ہوگا. جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا جس کو وہ مل جائے گا. یعنی پی کر اس کا چہرہ چمک جائے گا. پھر وہاں پرندے بھی ہوں گے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حوض کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی. اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹنیوں کی گردنوں کی طرح ہیں. جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پرندے بھی ہوں گے. حضرت عمر نے کہا وہ تو بڑے موٹے تازے پرندے ہوں گے. آپ نے فرمایا ان کو کھانا اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حشر کے دن لوگوں کو پانی کے علاوہ کچھ کھانے کو بھی ملے، اور اس پر کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے. زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، بس ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں جو میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. یعنی لشکر جا رہا تو آپ نے فرمایا تم اس کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں، یعنی بہت تھوڑے ہو. عمرہ بن مرہ کہتے ہیں میں نے زید سے کہا آپ لوگ اس دن کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 700 یا 800. پھر وہ لوگ پسندیدہ ہوں گے. خولہ بنت حکیم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا حوض ہوگا؟ ان لک حوضا، آپ نے فرمایا ہاں. قال نعم. اور اس حوض پر میرے پاس آنے والوں میں سب سے پسندیدہ لوگ تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، یعنی مہاجرین. پھر فقراء مہاجرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر آنے والوں میں اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی جو پراگندہ بالوں والے، میلے کپڑوں والے ہیں. وہ آسودہ حال عورتوں سے شادی نہیں کرتے، بند دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے. وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتے ہیں. اگر ہمیں دنیا میں کسی جگہ کسی وجہ سے کوئی تکلیف پیش آ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں پہ یہ ساری پریشانیاں کیوں آئی ہوئی تھی؟ ان کے کاروبار چلے گئے، ان کے رشتے دار چلے گئے، ان کے گھر بار چلے گئے، تو یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کیا وہ شروع سے ہی ایسے تھے؟ کچھ تو شروع سے بھی تھے، کیونکہ مکہ میں جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے وہ معاشی طور پر بہت اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن سب ایسے نہیں تھے، کچھ اسٹرانگ بھی تھے. لیکن ان کا یہ حال کیوں ہوا؟ جی ہاں، دین کے راستے میں ان کی قربانیاں اتنی تھی کہ دنیا بنانے کے لیے وقت ہی نہیں تھا، اور نہ انہوں نے اس پر توجہ کی، وہ اپنے مقصد پر ہی لگے رہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا میں بہرحال انہیں کوئی سٹیٹس اس طرح نہیں ملا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں محروم کر دے. تو کبھی کسی کا ظاہری حال دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا میں اس حال میں ہے تو آگے بھی اس کا نعوذ باللہ یہی ہوگا حال. کوئی نہیں جانتا کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرنے والا ہے. لیکن شرط ہے صبر اور شکر، کیونکہ بہت سے لوگ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا رونا بہت روتے ہیں، ہر بات بے بات پر اس کا ذکر کرتے ہیں. پھر ان کی ایسی عادت بن جاتی ہے ناشکری کی کہ اگر ان کو کچھ ملے بھی تب بھی وہ شکر نہیں کرتے، پھر بھی ناشکری میں رہتے ہیں. اللہ کی راہ کے مجاہد اور شہید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر ان فقراء اور مہاجرین کی بھیڑ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے، اور جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے. اور دوسری میرے اہل بیت، یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے. بس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو. ٹھیک ہے.
تو یہاں اس حدیث میں بھی اللہ کی کتاب کو کیا قرار دیا گیا؟ اللہ کی رسی. اور ہمیں کیا حکم ہے قرآن مجید میں کہ اس رسی کے ساتھ کیا کریں؟ مضبوط پکڑیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوض کے پچھلے حصے میں ہوں گا اور اہل یمن کے لیے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا اور انہیں اپنی لاٹھی سے ہٹاؤں گا تاکہ پانی یمن والوں کے لیے بہ کر آئے. امام نووی کہتے ہیں یہ عزت اہل یمن کے لیے ہے تاکہ پینے میں ان کو مقدم کیا جائے کیونکہ انہوں نے جلدی اسلام قبول کیا. فالسابقون السابقون، جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ آخرت میں بھی حساب کتاب، جنت، حوض کوثر، ہر چیز پر آگے آگے ہوں گے. آگے جانے والے ہی آگے جانے والے ہیں. اور انصار کے لوگ یمن میں سے ہیں اوریجنلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو ہٹائیں گے تاکہ یہ پی سکیں. جیسے جو لوگ دنیا میں آپ کا دشمنوں سے دفاع کرتے اور مصائب سے دفاع کرتے تھے، قیامت کے دن آپ ان کے حقوق کا دفاع کریں گے. کیا سمجھ میں آئی؟ وہاں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی شوق آیا جانے کا وہاں یا نہیں؟ بہت زیادہ الحمدللہ. تو ہر چیز کو پانے کی ایک قیمت ہوتی ہے نا، تو وہاں جانے کی کیا قیمت ہے؟ حوض پر پہنچنے کے لیے اور آگے آگے جانے کے لیے اور پھر خصوصی توجہ پانے کے لیے. کہتی ہوں میں اپنی امی کو جب پانی پلاتی ہوں تو وہ مجھے یہی دعا دیتی ہیں کہ اللہ تمہیں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے. کتنی اچھی دعا ہے. اور خصوصاً اس گرمی میں یہ سب پڑھنا تو اور بھی اچھا لگ رہا ہے نا. لیکن وہاں پہنچنے کے لیے کیا شرط ہے؟ کیا کریں؟ نیکی کے کام میں سبقت کریں. یہ نہ دیکھیں وہ بھی تو نہیں کر رہا. ہمارا عموماً ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، وہ نہیں کر رہا تو میں بھی نہ کروں تو خیر ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے. ہمیں دوسروں سے آگے نکلنا ہے، مثال بننا ہے، تاکہ جو نہیں کر رہے، سستی کر رہے، وہ ہمیں دیکھ کے کرنے لگے. یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ. اور اس بات کا رونا نہیں روتے رہنا کہ یہ حق نہیں ملا، وہ حق نہیں ملا، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا کیا خود بھگتے گا. اس رونے دھونے میں کہیں ہم نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں. یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں. آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں، امام ابن القیم کی کتاب ہے مصائد الشیطان، اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان. یعنی شیطان کی جو چالیں ہیں ان کے بارے میں. تو بہت ہی زبردست کتاب ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب شیطان کو یہ پتا چل گیا کہ دل ہی اصل وہ جگہ ہے جہاں سے باقی سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے، فزیکلی بھی اور ایمانی اعتبار سے بھی. تقوی ہو دل میں تو انسان کی آنکھیں، کان، باقی سب کچھ اس کے مطابق ہو جاتا ہے. نفاق ہو تو باقی سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں، ویسے ہی ایکٹ کرتے ہیں. کسی کے لیے اچھا گمان ہو تو اسی طرح رویہ ہوتا ہے، برا ہو تو ویسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس نے کہا کہ ہمارے دشمن نے سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ کی ہوئی ہے وہ ہمارا دل ہے، کہ اس پر حملہ آور رہتا ہے وہ، اور ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے کہ کب بندہ غافل ہو تو میں جلدی سے اٹیک کر دوں. اور کبھی وسوسے ڈالتا ہے، کبھی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، بہت سی چیزیں کرتا ہے. لیکن اس کی چالیں بڑی ہی خطرناک اور اتنی چھپی ہوئی ہیں کہ بعضوں کو سمجھ بھی نہیں آتی. مصائد کا لفظ جو نا صید سے، صید کہتے ہیں شکار کو، صید البر والبحر، یعنی شیطان کی شکار گاہیں کہہ لیجئے، مصائد الشیطان یا شیطانی شکار. اور یہ بڑی ہی سچی بات ہے. آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کر سکتے ہیں آپ کی موٹیویشن ختم ہونے لگتی، کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر بدگمانی آنے لگتی. کوئی بھی خرابی جو دل میں آ جائے نا، اس کا اثر عمل پر لازم ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو بھی پھر سب سے زیادہ کس چیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر دم جائزہ لیتے رہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کنٹرول روم میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا کہ کنٹرول روم کا جو وہ ہوتا ہے نا حفاظت اور سیکیورٹی، وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دشمن اسی پہ اٹیک کرتا ہے کہ کنٹرول روم کو اٹیک کر کے ختم کرو تو باقی سب کچھ ہاتھ میں آ جائے گا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حوض کوثر کو نہیں مانتے، تو جو تکذیب کرے اس کا کیا انجام ہے؟ عبداللہ بن بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کو حوض کوثر کے ثبوت میں شک تھا. اس نے ابو برزہ اسلمی کو بلا کر بھیجا رضی اللہ عنہ، صحابی کو.
وہ آئے تو عبید اللہ کے ہم نشینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کوثر کے بارے میں دریافت کرے. کیا آپ نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے. اب جو اس کی تکذیب کرتا ہے اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے، یعنی جو اس کو نہیں مانتا وہ وہاں نہیں پہنچے گا. آپ کے بعد دین سے پھر جانے والے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر کھڑا ہوں گا، ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا، یعنی فرشتہ آئے گا، ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ. میں کہوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا واللہ جہنم کی طرف. میں کہوں گا کہ ان کے کیا حالات ہیں؟ وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے، یعنی مرتد ہو گئے. پھر ایک اور گروہ میرے سامنے آئے گا، میں انہیں بھی پہچان لوں گا، پھر ایک فرشتہ میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا. شخص کا لفظ آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ فرشتہ ہی. اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ. میں پوچھوں گا کہاں؟ تو کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف. میں کہوں گا کہ ان کے کیا حالات ہیں؟ فرشتہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے. تو میں نہیں خیال کرتا کہ ان میں سے کچھ بچ نکلیں گے مگر اتنے کہ جتنے ریوڑ سے بھٹکے ہوئے اونٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کا بچنا مشکل ہوگا، وہ جہنم کا شکار ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ایک اور گروہ ام سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو. اس وقت وہ کنگھی کر رہی تھی. کون؟ کس کی بات ہو رہی؟ ام سلمہ. وہ کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ. ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ان کو کس نے پالا تھا جب ان کے والد فوت ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی. اچھا، کیونکہ ام سلمہ کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے تو وہ کنگھی کر گئی تھی. انہوں نے کنگھی کرنے والی سے کہا میرے سر کے بال لپیٹ دو. اس نے کہا میں آپ پر قربان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں. تو ام سلمہ کہتی ہیں افسوس تم پر، کیا ہم لوگوں میں شامل نہیں؟ اس نے ان کے بال سمیٹے اور وہ اپنے حجرے میں جا کر کھڑی ہو گئی، یعنی سننے لگی مسجد کی طرف. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہارے متفرق کر دیے جائیں گے، یعنی تم ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا کہ راستے کی طرف آ جاؤ، ادھر ادھر نہیں جاؤ، ادھر آؤ. تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا. میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، دور ہو جائیں، یعنی انہوں نے بدعتوں کو رواج دیا تھا، یہ مطلب ہے. تو اس وقت انسان کیا تمنا کرے گا؟ اس وقت انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. بعض لوگوں کو جب سنت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر بات میں آپ سنت کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، تو سنت کی پیروی کا کوئی نقصان نہیں، لیکن سنت کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کا بہرحال نقصان ہے. کیا؟ انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے پیچھے جائے گا جس کو وہ دنیا میں فالو کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر معاملے میں ہمارا پھر معیار کیا ہونا چاہیے کوئی بھی کام کرتے وقت کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا. مثلا اب رمضان آ رہا ہے، اگر روزے رکھنے ہیں تو سحر افطار کس وقت تھی، تراویح کیسے پڑھی، قیام اللیل کیسے کیا، آپ کے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، دعائیں کیسے مانگتے تھے، ہر چیز میں. تو یہ ایک سیف سائڈ ہے کہ آپ اس مینول کو فالو کریں تو آپ امن میں رہیں گے. لیکن اس کو چھوڑ کر اگر ادھر ادھر کی چیزیں خود آپ نے شروع کر دی تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی کیا ورتھ ہو. کچھ لوگوں کا اپنے نسب کی پہچان کروانے کے باوجود بدعات کی وجہ سے محروم رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا. جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بن فلاں ہوں، دوسرا کہے گا میں فلاں بن فلاں ہوں، فلاں کی نسل سے ہوں، فلاں کی اولاد ہوں. میں انہیں جواب دوں گا تمہارا نسب تو مجھے معلوم ہو گیا، لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعات ایجاد کر لی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر گئے تھے. اس وجہ سے اب حسب نسب تمہارے یہاں کسی کام نہیں آئے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کے طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے؟ نہیں، اللہ یہ کہ وہ بھی نبی کے طریقے پر ہوں، پھر ٹھیک ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا
ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر اور واتبعت ملت آبائی، تو انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی ملت یا طریقے کی پیروی کی. تو کیوں کی اس طریقے کی پیروی؟ کیونکہ وہ انبیاء تھے، ان کے آبا و اجداد کوئی عام لوگ نہیں تھے. اگر ہمارے آبا و اجداد سنت کی پیروی کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے ان سے بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی سنت کی پیروی نہیں کر رہے تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے نا. کیا کہ ہم آپ کو اپنے والدین اور اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب جانیں. واضح. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرنا مگر مغلوب ہو جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارے پیش خیمہ ہوگا، یعنی تم سے آگے ہوں گا، اور کچھ لوگوں کی خاطر مجھے جھگڑنا پڑے گا، پھر میں ان پر مغلوب کر دیا جاؤں گا. پھر میں عرض کروں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو جواب میں مجھ سے فرمایا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ایجادات کر لی، نئے نئے طریقے نکال لیے دین میں. پھر منافقین محروم ہو جائیں گے جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھے لیکن دل کے کھوٹے تھے، ان کے اندر اخلاص نہیں تھا. فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے حوض کوثر پر کچھ ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا اور وہ مجھ سے دور کھینچ لیے جائیں گے. کیونکہ منافقین آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، میل ملاقات تھی، لین دین تھا ان سے، لیکن چونکہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، وہ سچے نہیں تھے، سنسیئر نہیں تھے آپ سے، لہذا وہ آپ سے دور کر دیے جائیں گے. پھر اسی طرح جھوٹ کا ساتھ دینے والے اور ظلم پر تعاون کرنے والوں کی محرومی. کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم 9 آدمی تھے اور ہمارے درمیان چمڑے کا ایک تکیہ پڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے امراء بھی آئیں گے جو جھوٹ سے کام لیں گے اور ظلم کریں گے، سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آئیں گے. اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی آ سکے گا. تو کبھی بھی ظلم پر کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کر کے انہیں ظلم سے روکنا چاہیے. کچھ لوگ برتن مشکیزیں بھی لائیں گے لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے، محروم رہیں گے. جابر سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گا، یعنی حوض پر. اگر تم مجھے نہ دیکھ سکو تو میں حوض کوثر پر ہوں گا کہ ایلا سے مکہ مکرمہ تک کی درمیانی مسافت کا حوض ہوگا، اور ان قریب کئی مرد اور عورت مشکیزیں اور برتن لے کر آئیں گے لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے، اس میں سے کچھ بھی نہ پی سکیں گے. اس سے کیا پتا چلا، کیا سیکھا آپ نے؟ پہلے دیکھا تھا نا کہ کیا کیا کرنا ہے، اگر حوض کوثر پہ جانا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ کیا نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں جا کر بھی محرومی نہ ہو، وہاں جا کر بھی کہیں کچھ پا نہ سکیں. منافقت سے بچنا ہے اور ظالم کی مدد نہ کرے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا. اگر ہمارے آباء و اجداد سنت کے مطابق کام نہیں کرتے تو ان کی پیروی نہیں کرنی. حوض کوثر سے محروم لوگ. سہل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پہلے پیے گا، اور جو شخص بھی اس سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا. مجھ پر کچھ لوگ پیش ہوں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں. بعد ازاں میرے اور ان کے درمیان کوئی شے حائل کر دی جائے گی، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، چنانچہ کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی. آپ نے فرمایا میں کہوں گا کہ وہ لوگ دور ہو جائیں، دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی. اچھا یہ بتائیے کہ دین میں تبدیلی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگرچہ ہم بدعت کا پورا ٹاپک پڑھ چکے ہیں، لیکن تبدیلی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ دین مکمل ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، پورے کا پورا ہمیں پہنچا دیا ہے. تو اب ان کا طریقہ چھوڑ کے اپنا طریقہ ایجاد کر لینا یہ بہت زیادتی کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، خود سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اختیار ہی نہیں. اللہ اور رسول پر ایمان کے خلاف ہے، ہمیں اس کا حق ہی نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں
اور ان پر اللہ کی ناراضگی ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتابوں تک کو تبدیل کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا, ہماری کتاب تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتی, لیکن لوگ کہاں کوشش کرتے ہیں تبدیلی کی؟ سنت میں. تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. چلیے, حساب اور میزان. بندوں کا حساب کتاب ان اعمال ناموں کے مطابق ہوگا جو میدان حشر میں ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. ان کو کیا بولتے ہیں؟ صحف. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اعمال نامہ بعض کو دائیں ہاتھ میں اور بعض کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اپنی چوائس ہوگی کہ جو قریب کا ہاتھ ہے وہ بڑھا دے. اعمال نامہ پڑھتے ہی ہر شخص کو اپنا انجام نظر آ جائے گا. سورۃ انشقاق کی آیات 7 تا 12 میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. بس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسانی سے حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا. اور جس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا. وہ چھپا لے گا نا پیٹھ پیچھے, کسی کو دکھانا نہ چاہے گا. نامہ اعمال ملتے ہی انصاف کے ترازو کھڑے کیے جائیں گے اور ایک ایک کر کے ہر شخص حساب کے لیے آگے بڑھے گا. ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا اور بعض سے سختی سے محاسبہ ہوگا. پہلے ان سے گناہوں کے اعتراف کے لیے کہا جائے گا اور چھوٹے بڑے تمام گناہ ان سے اگلوائے جائیں گے. استغفر اللہ. اگر انہوں نے سچ کہا تو ان کے لیے بہتر ہوگا, لیکن اگر انہوں نے جھوٹ سے کام لیا تو ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء کو گویائی یعنی بولنے کی طاقت دی جائے گی. سورۃ یاسین میں فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. سورۃ یاسین 68. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. اعمال کے وزن کے لیے حد درجہ متوازی ترازو استعمال کیے جائیں گے. متوازی کا مطلب ہے بالکل برابر لیول. ہر عمل میزان عمل میں رکھا جائے گا. مثلا اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں تو وہ رکھا جائے گا اور تولا بھی جائے گا. وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. سورۃ الانبیاء 47. اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھ دیں گے تو کسی شخص کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی, اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. تو میزان حق ہے. سورۃ الاعراف آیت 8 اور 9 میں آتا ہے والوزن یومئذ الحق. یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ کی بات سچی ہے, بالکل سچی ہے. اپنے ایمان اور دل کی حالت کا پھر جائزہ لیجئے, کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ دل میں شک پیدا کرتا رہتا ہے, یقین پختہ نہیں ہونے دیتا, اسی وجہ سے پھر عمل نہیں بدلتا. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم. سورۃ الاعراف. اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا. جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پانے والے ہیں, اور جن کے پلڑے ہلکے نکلے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آپ خسارے میں ڈالا, خود اپنا نقصان کیا. وہاں کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکے گا. اچھا, دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوراً ہم کسی نہ کسی کے ذمہ کر دیتے ہیں. میں نے تو کہا تھا مگر اس نے نہیں سنا تو اس لیے ایسا ہو گیا. لیکن وہاں کوئی کسی کو بلیم نہیں کر سکے گا, کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا. اگر کوئی بولنے لگے گا تو منہ سیل کر دیا جائے گا, پھر اس کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے. تو میزان کو ماننا ایمان کا حصہ ہے, عقیدے کا حصہ ہے, یاد رکھیے. اس کو جھٹلانا کفر ہے.
حدیث میں آتا ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالجنۃ والنار والمیزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ صحیح الجامع الصغیر میں آیا ہے ایمان کی یہ ڈیفینیشن. تو اس میں آپ دیکھیے کہ صرف آخرت کا لفظ نہیں بولا گیا بلکہ اس کے اندر میزان الگ بولا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب میزان کی وسعت اور بڑائی، ویسے کتنا بڑا ہے میزان، کتنا سا ترازو ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، ان میں زمین و آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے گا. اب بتائیے کتنے بڑے، یعنی زمین کا گولا اس میں رکھ کے تولا جا سکے گا اس کو. اتنے مضبوط اور اتنے بڑے ہیں میزان. کبھی امیجن کیا آپ نے؟ ایکچولی مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم لوگ زبانی تو کہتے رہتے ہیں میزان ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، لیکن کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے مائنڈ میں کہ کتنا اور کیسے اور کہاں اور کب. نہ ہمارے اسکول کے سلیبس میں ایسی کوئی چیز ہے. بڑے ہو گئے، اسلامیات میں ماسٹر بھی کر جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا. اس کا نقصان کیا ہے؟ جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں تو پھر اس کی اہمیت بھی نہیں پتہ ہوگی، پھر اس کے لیے تیاری بھی ویسے ہی ہوگی. اسی لیے تو ہمارا رویہ ہر وقت نان سیریس ہوتا ہے. ہماری پرائرٹیز اور ہمارے جو ہم اور غم اور دکھ اور پریشانیاں کچھ اور ہی بن گئے. جو اصل پریشانی ہے وہ رہی نہیں باقی. آج ہر دوسرا شخص آپ کو پریشان نظر آئے گا، لیکن آپ کسی کے منہ سے یہ پریشانی نہیں سنیں گے کہ میری آخرت کا کیا بنے گا. ہم مال کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، لوگوں ہمسایوں کی طرف سے، اس سے بہت پریشان ہے. لیکن یہ سب تو چند دن کا کھیل ہے. یہ تو زندگی ختم ہوتی ہی ساری پریشانیاں بجھ جائیں گی چنگاریوں کی طرف، سب ختم. اصل پریشانی کیا ہونی چاہیے، اصل غم اور اصل فکر کیا ہونا چاہیے؟ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں میزان میں رکھنے کے لیے کیا ہے میرے پاس؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو یہ تولے کہاں جائیں گے پھر؟ ایسا میزان ہونا چاہیے نا جس میں یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، جو پڑھا، وہ پھر تولا بھی جا سکے. تو وہ دنیا کے ترازو نہیں ہے. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا جب لگایا جائے گا. جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تو فرشتے ہر موقع پہ سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. اتنے بڑے بڑے میزان اور ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کچھ چیزیں آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بس اتنی سی دے دو. وہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہم بیچتے، کہ ہمارے پاس ترازو ہی نہیں ہے، اس کا باٹ ہی نہیں ہے. تو سوچئے ہم کیا کما رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں، اور جب وہاں رکھیں گے وہ کتنا دکھے گا. لیکن کچھ لوگوں کے ہوں گے، کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جو ان میں رکھے جائیں گے. تو اسی وجہ سے فرشتے کہہ رہے ہیں نا کہ ما عبدناک حق عبادت، ہم نے تو پھر کچھ کیا ہی نہیں. ان کو اپنی عبادت ہش نظر آئے گی. سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق تھا. یعنی ان کو دیکھ کے بھی بندے کو کیا شرمندگی ہوگی کہ اتنا بڑا میزان اور میں کیا لے کے آئی، کیا تلوانا ہے میں نے. پھر یہ کہ ہر چھوٹی بڑی بات کا وزن کیا جائے گا. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. سورۃ الانبیاء 47. اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی. اگر کسی کا رائی کے دانہ برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں، ہم خود ہی حساب کر لیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا. ہر عمل اس کا سامنے آ جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس حاضر ہوں گے. پیچھے بھی حدیث میں پڑھا نا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ 3 جگہوں پہ ڈھونڈنا مجھے. حضرت انس سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شفاعت کی درخواست کی
آپ نے فرمایا میں کروں گا. میں نے عرض کیا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا سب سے پہلے پل صراط پر، اگر وہاں نہ ہو تو میزان کے پاس، اگر وہاں نہ ہو تو حوض کوثر پر، کیونکہ ان 3 جگہوں کے سوا میں کہیں نہیں جاؤں گا. پھر لا الہ الا اللہ کا وزن. نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے. یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی فائدہ مند چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا اور شرک کی نفی. اس لیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعویٰ کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم بڑے بوجھ تلے آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے نماز پڑھوائیں گے، اس کو یہ کیسے بتائیں گے، وہ کیسے کروائیں گے. ان سب باتوں کو ابتدا میں بھول جائیے، یہ بعد کی باتیں. سب سے پہلے فکر کیجئے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت اپنے چچا کو کیا پڑھانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اب نمازوں وغیرہ کا وقت گیا. تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سب سے زیادہ وزنی چیز ہے اس میں. تو کسی بھی ایسے شخص سے انٹریکشن ہو نان مسلم وغیرہ سے، تو اس سے اللہ کی پہچان کرا کے اور لا الہ الا اللہ پڑھوا دیجیے. اور اس کلمے کا ایک نور ہے، یہ جب دل میں داخل ہوتا ہے تو ایک عجب طرح کا انسان کے اندر چینج آتا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان قائم کیے جائیں گے، ایک آدمی کو لا کر ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اس پر اس کے گناہ لاد دیے جائیں گے اور وہ پلڑا جھک جائے گا، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. جب وہ پیٹ پھیرے گا تو رحمان کی جانب سے ایک منادی پکارے گا، جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو، اس کی ایک چیز رہ گئی. چنانچہ ایک ٹکڑا کاغذ کا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. پھر اسے اس آدمی کے ساتھ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا ایمان کی حفاظت اور ایمان کو بچانا، اور کسی قیمت پر لا الہ الا اللہ ہم سے نہ چھنے، اور مرتے وقت بھی یہ نصیب ہو، یہ ہماری تڑپ اور حسرت ہونی چاہیے اور دعا ہونی چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور جب کبھی کوئی ایسی چیز شک پڑ جائے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو فوراً لا الہ الا اللہ پکارنا چاہیے. پھر شہادتین کا وزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے میرے ایک امتی کو باہر نکالا جائے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر اللہ تعالیٰ کھولے گا جس میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا. اس سے فرمائے گا کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے محافظ کاتبین نے تجھ پہ ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب، جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر یا کوئی نیکی ہے؟ وہ آدمی لاجواب ہو کر کہے گا نہیں میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تیرے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا. چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میزان کے پاس حاضر کر دو. وہ عرض کرے گا اے میرے رب کاغذ کے اس ٹکڑے کا اتنے بڑے رجسٹروں سے کیا مقابلہ؟ اس سے کہا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا. چنانچہ ان رجسٹرز کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں، اور وہ پلڑا جھک جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس کلمے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کبھی کم نہ سمجھے. یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ ایمان کی قیمت کم کر دیتا نگاہوں میں. کیا فائدہ ایمان لانے کا اور کیا فائدہ ماننے کا جب کرنا کچھ نہیں. نہیں ٹھیک ہے عمل تو کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے اندر خود ایک ایسی موٹیویشن ہے کہ سچے دل سے جب کوئی پڑھتا ہے نا تو اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کہ پھر عمل کی طرف بھی چلے. پھر اس میزان میں لوگوں کو بھی تولا جائے گا. دنیا میں تو اسکیل پہ کھڑے ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہی ہے، وہاں بھی اسکیل پہ جاتے ہوئے زیادہ ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وزن کیا جائے گا. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلی مرتبہ کب اس بات کا یقینی علم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو ذر میرے پاس 2 فرشتے آئے، میں اس وقت مکہ کے کھلے میدان میں تھا، ان میں ایک زمین پر اتر آیا، دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان رہا،
ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا یہ وہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ وہ بولا ایک آدمی کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ اس آدمی کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر اس نے کہا 10 آدمیوں کے ساتھ میرا وزن کرو، ان کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر بولا 100 آدمیوں کے ساتھ کرو، ان کے ساتھ وزن کیا گیا تو میرا ہی بھاری تھا۔ پھر وہ بولا 1000 کے ساتھ کرو، پھر ایسا کیا گیا تو میرا بھاری تھا۔ مجھے یہ محسوس ہوا ان لوگوں کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے کوئی میرے اوپر نہ گر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اگر ان کی پوری امت کے مقابلے میں ان کا وزن کیا جائے تو بھی ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو اس سے آپ کو یعنی ایک طرح سے یقین ہوا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا وزن۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے۔ مسواک کا پتہ؟ ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، جب ہوا چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے، لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر، بہت ہی پتلی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا بلا شبہ، یہ بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا آدمی آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا۔ اور فرمایا کہ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن ہی نہ دیں گے، یعنی اعمال نامے بھی تولے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی وزن ہوگا۔ اللہ کی آیات کا انکار پلڑوں کو ہلکا کر دے گا، اللہ کی آیات کا انکار پلڑوں کو ہلکا کر دے گا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، یعنی مانتے نہیں تھے ان کو۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ گوشت سارا چاٹ جائے گی آگ اور پھر دانت وانت رہ جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جن کے پلڑے ہلکے ہوئے یعنی جن کے پاس نیکیاں کم ہوئی تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہوگی، تم کیا جانو وہ کیا چیز ہے، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ ایک آدمی کے پاس لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ تو اس کا وزن زیادہ ہو رہا ہے اور ان کے پلڑے جنہوں نے کچھ کام بھی کیا ہلکے ہو رہے ہیں، تو وہ شخص ہو سکتا ہے نا کہ جس کو زندگی میں صرف کلمہ ہی پڑھنے کا موقع ملا اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تھے نا ایک صحابی جیسے، اس کے بعد وہ فوراً شہید ہو گئے تھے، کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں، لیکن جنت میں جائیں گے۔ اور ویسے تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے۔ اچھا یہ بتائیے کہ میزان کو بھاری کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ کس کس چیز سے میزان بھاری ہوگا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے جو زبان پہ ہلکے ترازو میں بہت بھاری، رحمان کو بہت عزیز ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور کوئی نیکی؟ حسن اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں۔ اور کوئی چیز؟ آپ نے حدیث نہیں سنی الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے، اور الحمدللہ پھر بھر دیتا ہے اس کو۔ ایک اور حدیث میں ہے لمبی خاموشی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں وہ 2 خصلتیں نہ بتا دوں جو پشت پر دوسری چیزوں سے ہلکی ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں؟ ابو ذر نے بیان کیا کہ میں نے سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا
طویل خاموشی اور اچھا اخلاق، یعنی زیادہ سننا کم بولنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ضرورت کے وقت بھی نہ بولے، کیونکہ ضرورت کے وقت بولنا دراصل دوسرے کی مدد کرنا ہے، وہ بھی صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مخلوق کے لیے ان دو خصلتوں سے بہتر کوئی کام نہیں. کون سے دو کام؟ طویل خاموشی اور حسن اخلاق. کوئی اور کام یاد کیجئے جو میزان میں بہت بھاری. جنازے اور دفن میں حاضری احد پہاڑ سے وزنی عمل ہے. فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ جائے، یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے، نماز جنازہ میں شریک ہو اسے 1 قرات ثواب ملے گا. جو شخص دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے اسے 2 قرات ثواب ملے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ 1 قرات میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان پر پابندی کرے تو جنت میں داخل ہوگا. وہ ہیں بہت آسان مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم. ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر یہ کہنا تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے اور ترازو میں 1500 ہوں گے. 150 کیسے ہوئے؟ 5 نمازوں کے. دوسرے سوتے وقت 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ. یہ زبان سے تو 100 ہوئے اور میزان میں 1000 ہوں گے. تو گویا ذکر اور تسبیحات جو ہیں یہ میزان میں ایک وزن رکھتی ہیں. پھر اولاد کی وفات پر ماں باپ کا صبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ. اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر اجر کی نیت سے صبر کریں تو وہ بھی اس کے لیے میزان میں بہت بڑا وزن ہوگا. پھر فی سبیل اللہ گھوڑے کا کھانا پینا، پیشاب، لید یہ بھی میزان میں تولا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا وقف کر دیا، یعنی سواری دی، تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب، لید سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا. یعنی جو گھوڑا دے گا وہ تو دے کے فارغ ہو گیا، اب وہ گھوڑے کے ساتھ جو جو چیزیں متعلق ہیں اسے جو بھی استعمال کر رہا ہے قیامت کے دن دینے والے کے حصے میں وہ سارے اعمال لکھے جائیں گے، یعنی اس کے میزان میں وہ ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی. وہ کہہ رہے ہیں باقی سواریاں بھی آتی ہیں. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر کوئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو اور حدیثوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ جو من جہز غازیا فقد غزا، ٹھیک ہے، جو کسی غازی کو تیار کرے تو وہ ایسا ہی جیسے اس نے خود غزوہ کیا. میزان کے باب سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ طویل خاموشی. جی اس کا یعنی کیا مطلب ہے؟ کون سی خاموشی؟ یعنی لغو اور لہو باتوں سے خاموشی، یعنی فضول باتوں سے خاموشی. جیسے بعض اوقات بولنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو وہ تو ایک موڈ یا ایک دل کی کیفیت کی وجہ سے ہم یعنی کہ ان یوزول قسم کی خاموشی ہوتی. کچھ لوگ عادتاً کم بولتے ہیں، یعنی اب نارمل خاموشی نہیں، یہاں مراد وہ خاموشی ہے کہ ان باتوں سے خاموش ہونا کہ جن کے کیے بغیر بھی کام چل سکتا. ایک روز میں کسی کو بات کرتے ہوئے سن رہی تھی، تو چونکہ میں صرف انالائز کر رہی تھی، سن رہی تھی. اس شخص نے ایک بات ایک دفعہ کہی، پھر وہی بات دوبارہ کہی، پھر وہی بات دوبارہ کہی. تو جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ بات اگر اتنے سے وقت میں کر دی جاتی ایک ہی بار تو آپ دونوں کا وقت بچتا اور کام تو وہی ہونا تھا جو ہوا. پھر میں سوچنے لگی کہ کیوں بڑھائی گئی اتنی بات. تو مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا جن لوگوں سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے نا، ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، تو پھر ہم ایک ہی بات بار بار کیے جاتے ہیں. یا اگر کسی خاص ٹاپک پر ہمارا یا کسی خاص انسان کے بارے میں بات کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس وقت بھی ہم بہت بولتے ہیں. مثلا کو فوت ہو جاتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے، اس کے قصے بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار. چلو ٹھیک ہے، دوسرے کو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، ہمدردی کے لیے کی جا سکتی ہے بات تو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتوں کی واقعی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کی ضرورت ہے. مثلا اگر آپ نے کسی کو کوئی کام کہنا ہے ایک دفعہ کہہ دیں،
دوبارہ ریمائنڈر دے دیں. یہ تو نہیں کہ پیچھے ہی پڑ جائیں اس کے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ کون سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن سے خاموش رہنا فائدے میں ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. یعنی اس میں وہ حرام اور مکروہ وہ تو چھوڑ ہی دیں، لیکن وہ جو باتیں ہیں نا کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یوز لیس وین ٹاک. صبر ہو تو بندہ ذرا کم بولتا ہے نا. جیسے کوئی اذیت دے رہا ہے اور آپ کو بار بار چھیڑ رہا ہے اور آپ تھوڑی سی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے، یہ یاد رکھیے. مثلا آپ کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہے، کوئی نصیحت ہے، کوئی آپ کے پاس اچھا پوائنٹ ہے، تو اس کو شیئر کرنا اس میں نہیں آئے گا کہ اچھی بات پہ بھی آپ چپ ہی رہیں. یہ غلط ہوگا، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. آج کل جیسے دنیاوی لحاظ سے بہت سارے مسئلے مسائل لوگوں کو ہیں، اور وہ اتنے کامن ہیں اور وہ اتنے نان سٹاپ قسم کی چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی کان دکھتے ہیں سن سن کر کے. آپ بار بار اگر ریپیٹ کیے جائیں، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، بجلی بار بار جا رہی، کس وقت گئی، کس وقت آئی، نہیں نہیں اتنے بجے گئی تھی، نہیں وہ دوسرا کہے گا نہیں نہیں 5 منٹ پہلے کا ٹائم ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی کام کی بات کرنے کو ہے نہیں. نہ سارا دن میں اگر آپ دیکھیں گے جو بھی ہماری روٹین لائفز ہیں اس میں نہ کسی نے کچھ نیا پڑھا، نہ اس نے سنا، نہ اس نے سوچا، تو وہ آخر وہ پھر کیا اچھی بات کوئی شیئر کرے گا کسی سے؟ پھر وہ یہی باتیں کرتے رہیں گے. ایسا ہے کہ جیسے گھروں میں بھی نا بہت زیادہ دیر خاموش رہے تو یہ ایک تصور ہے کہ بد اخلاقی ہے. یعنی اگر 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، اگر 2-3 منٹ کے لیے خاموشی ہو تو ایک عجیب سا وہ وہم آنے لگتا ہے کہ شاید ہم ناراض ہیں، یہ کیا ہو گیا. تو اس عادت کو بھی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم بے شک بہت سارے لوگ ہوں، اگر کوئی کام کی بات نہیں ہے تو اتنا ہی ہمارے اندر جرأت ہو اور ایک دوسرے کو ہمیں پتا ہو کہ ہمیں خاموش رہنا ہے، ذکر کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے. ہر وقت باتوں میں مصروف ہونا یہ خوش اخلاقی نہیں ہے. ہاں، لیکن اس وقت اگر مکمل خاموشی اختیار کر لی جائے تو وہ دوسرے کے لیے بہت بوجھ بن جاتی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ چھوٹی سی بات اچھی سی ان کو یعنی کہ اپنی پریزنس کا احساس دلانا ضروری ہے. یعنی مکمل خاموشی نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کے کہ ان کے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہے. ہمیں ان کا رخ موڑنے کے لیے کوئی ایسا سوال کر دینا چاہیے کہ جس سے وہ اس سے باز آ جائیں. دیکھیے یہ جو ایک بات کی نا کہ جو اپنے مسئلے مسائل اور دکھوں کی کہانیاں اور ان کی تفصیلات ہر وقت دوسروں کو سناتے رہنا، اس سے مسائل بہت بڑھتے بھی ہیں بعض اوقات. اور پھر ایک کو سنانا اس سے نہیں تسلی تو دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھا، ایسا کہتا خبط ہو گیا. بعض کا بالکل خبطی کیفیت ہوتی. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ اور بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کیا تھا؟ اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے زندگی میں تو انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون. اللہ دیکھ رہا ہے جس نے جو دھوکہ فریب کیا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. انہیں وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہوگا کہ آپ کے بیٹوں کا ہی کچھ کارنامہ ہے، لیکن انہوں نے ان کو بھی بلیم نہیں کیا اور بار بار اس بات کو روز نہیں دہرانے بیٹھ گئے، آخر تک پازیٹو رہے. تو ہم سب کو بھی اپنے دکھ اور غم زیادہ سے زیادہ کس کو سنانے چاہیے؟ اللہ کو. اور وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ واقعی ان حالات کو بدل دے. بندوں کو جتنا بھی سنائیں گے نا کوئی زیادہ فائدہ نہیں. اور بعض لوگ تو یہ مشورتے نہیں، اس کو بول لیں دو تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے. میرے خیال میں تو اور زیادہ بڑھتا ہے. اس کی بجائے اس کو کوئی ذکر دیں کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے دیں، کوئی تلاوت دیں، کوئی پازیٹیو کوئی سوچ دیں، کوئی اور کچھ پڑھنے کو دیں تاکہ اس کے اندر تبدیلی آئے. اب ایک گلی سڑی چیز ہے تو اس کے اندر اور چمچہ پھیرنے سے اس کی بوئی پھیلے گی نا، اس کو ڈھک دیں. میں یہ کہنا چاہتی تھی، ابھی ساری کہہ رہی تھی نا کہ شیئر نہیں کریں. ایک دیکھیں سائیکیٹرسٹ بھی کہتا ہے جب آپ اپنے دل کا یہ کہ کوئی بولے ہی نہیں، کوئی دکھ اپنا بیان ہی نہ کرے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اگر کوئی لیکن ہر وقت بولنے کی بجائے کم بولیں، لیکن کسی کے آگے اگر کوئی دکھ اپنا بتانا چاہتا ہے تو اس کو شیئر کرنے دیں. کیونکہ اس کی تنہائی ہے، اس کے برین میں تنہائی ہے، اس کے دل میں تنہائی ہے. جی دیکھیے، مظلوم کی بات سننا، اس کو مشورہ دینا، اس کی مدد کرنا، یہ سب درست ہے. یہاں اعتبار سے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ مظلوم پھر ہر ایک کو پکڑ کے نہ کھڑا ہو جائے، یہ درست ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لمبی خاموشی کی بات ہوئی. پچھلے دن عقیدہ میں آپ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والی چیزوں میں سے تھا بلا سوچے سمجھے بولنا اور فضول باتیں کرنا.
ویسے بھی دنیا میں جو شخص بہت باتونی ہو اور فضول باتیں کرے اس کی بات کا کوئی وزن نہیں رہتا، وہ ہلکا ہوتا ہے. اگر ہم بلا سوچے سمجھے بولیں گے تو اپنی نیکیاں گوا بیٹھیں گے. کبھی غیبت ہو جائے گی، کبھی مبالغہ آرائی، کبھی کسی کی دل آزاری، پھر آخرت میں بھی ہمارا کوئی وزن باقی نہ رہے گا. میں نے ایک کتاب وائی مین ڈونٹ لسن اینڈ وائی وومن کانٹ ریڈ میپس، اس میں پڑھا تھا کہ اٹالین لوگ سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں اور باڈی جیسچر استعمال کرتے ہیں. اٹالین خواتین ایک دن میں 35,000 الفاظ اور باڈی سگنلز استعمال کرتی ہیں، جبکہ ایوریج مرد صرف 1200 سے 1400 الفاظ اور سگنلز استعمال کرتے ہیں. تو آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں، 35,000 اور 1200 اور 1400. اس لیے شام کو جب شوہر گھر آتے ہیں تو وہ اپنا بولنے کا کوٹا پورا کر چکے ہوتے ہیں، مگر خواتین کے بہت سے الفاظ ابھی باقی ہوتے ہیں اور وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. یہ پڑھ کر میں سوچ رہی تھی کہ خواتین کا اس لیے بولنے کے معاملے میں زیادہ بڑا امتحان ہے، یعنی مردوں کا بھی ہے لیکن وہ نیچرلی قدرتی طور پر کم بولتے ہیں، جبکہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں. شاید انہوں نے بچوں کو بول بول کے بولنا سکھانا ہوتا ہے. اس زبان کی وجہ سے ہم اپنا میزان بھر سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر، توحید کی گواہی دے کر، اور اسی زبان کے ذریعے ہم میزان کو ہلکا بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کو اذیت پہنچا کر، کلمہ کفر یا ناشکری کے الفاظ منہ سے نکال کر. تو کیا کرنا چاہیے ہم کو اپنے ان الفاظ کو، یعنی اگر 35,000 الفاظ روز بولنے ہیں ہمیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے تو پھر کہاں بولیں، کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں اور حفظ کر لیں. ویری گڈ، یس. ہم نے کوٹا ہی پورا کرنا ہے نا، 35,000 لفظ بولنے ہیں دن میں، تو اچھا ہے کہ قرآن یاد کر لیں. ہاں، کوئی اچھی بات کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، مناجات کریں، مختلف تسبیحات، احادیث کو زبانی یاد کریں، بار بار ریپیٹ کریں، اچھے سینگز کو، کوٹس کو، جو سیکھا ہے اس کو شیئر کریں گھر والوں کے ساتھ. یعنی اچھی چیزوں کو آگے بڑھائیں، یعنی ان الفاظ کو اچھے الفاظ سے بدل لیں اور پھر اس کو آگے شیئر کریں، بامقصد گفتگو کریں. تو ان 35,000 کو ڈیوائڈ کر لیں نا مختلف کاموں کے لیے. ایسے لوگوں کی کمپنی چھوڑ دیں جو بہت فضول باتیں کرتے ہیں اور آپ کو جواباً کرنی پڑتی ہیں. پھر obviously جہاں بیٹھیں گے وہی رنگ چڑھے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے نا کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں. اچھا، جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، لڑکیاں اور لڑکے بالکل انفینٹس جو ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے لڑکیاں جلدی بولنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر زیادہ شور کرتی ہیں. چلیے، پل صراط. اعمال کے وزن اور فراغت کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. یہ کس قدر ہلاکت خیز ہوگا اس کا اندازہ اس سے کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف فرما ہوں گے، یعنی پل کے پاس ہوں گے اور لوگ گزر رہے ہوں گے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ. ہر شخص پل صراط پر سے اس رفتار سے گزر جائے گا جیسا کہ دنیا میں اس کا عمل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالآخر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کھڑا ہوں گا اور مجھ کو شفاعت کی اجازت ملے گی. امانت اور رحم پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے. کیا کیا چیز؟ امانت اور رحم، یعنی صلہ رحمی. پھر تم میں سے پہلا گروہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزرے گا، بجلی کی طرح گزرے گا، یعنی جیسے کوئی لفٹ ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، بجلی کی طرح گزرنے کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا، کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ ایک پل میں کس طرح گزر جاتی اور لوٹ بھی آتی، نہیں جیسے بجلی چمکتی، بجلی کا کوندا. پھر کچھ لوگ ہوا کی طرح گزریں گے، پھر پرندوں کی طرح گزرنے اور مردوں کی طرح تیز دوڑ کر نکل جائیں گے. گزرنے کا یہ فرق اعمال کے لحاظ سے ہوگا. اس وقت تمہارا نبی پل صراط پر کھڑا رب سلم سلم کہتا ہوگا. جب بندوں کے اعمال کمزور پڑ جائیں گے اور حکم الہی کے تابع ہوں گے، جس کو پکڑنے کا حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے. جس شخص کو صرف خراش لگ جائے گی وہ نجات پائے گا اور بعض لوگ دوزخ میں گرا دیے جائیں گے.
چنانچہ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے مقام جنت یا دوزخ میں چلے جائیں گے اور وہاں سے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی، دائمی زندگی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا تو پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں آئے گی، ہر ایک اپنی جگہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک یوم الخلود، ہمیشگی کا دن، اصل زندگی شروع ہو گئی۔ یہ ہے انسان کا انجام، جہاں اس کو پہنچنا ہے۔ پل صراط کے بارے میں چند باتیں اور قرآن مجید میں آتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، کیونکہ یہ پل جہنم کے اوپر ہوگا۔ یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ہے، یعنی لازمن ہوگا۔ یہ ہم سب کو وہاں سے گزرنا ہے، اور اعمال کے اعتبار سے کوئی بجلی کی تیزی اور کوئی ہوا کی تیزی اور کوئی پرندوں کی اڑان اور کوئی دوڑنے والے اور کوئی رینگ رینگ کے چلنے والے اور کوئی گھسٹ گھسٹ کے جانے والے اور کوئی اس کے اندر گر جانے والے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے جیسے جس کے اعمال۔ صحابہ کی پل صراط کو عبور کرنے کی تیاری، یعنی وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ وہ کیسے پار کرنا ہے۔ ابو اسما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ابو ذر کے گھر میں داخل ہوئے جبکہ وہ مقام ربضہ میں تھے۔ ان کے پاس ایک سیاہ فام فاقہ زدہ بیوی بھی تھی، اس پر بناؤ سنگھار یا خوشبو کے کوئی اثرات نہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اس حبشن کو دیکھو، یہ مجھے کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ میں عراق چلا جاؤں، یعنی یہاں نہ رہوں۔ جب میں عراق جاؤں گا تو وہاں کے لوگ اپنی دنیا کے ساتھ میرے پاس آئیں گے، اور میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جہنم کے پل پر ایک راستہ ہوگا جو لڑکھڑانے اور پھسلنے والا ہوگا، اس لیے جب ہم اس پل پر پہنچے تو ہمارے سامان میں کوئی وزنی چیز نہ ہونا اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ وہاں ہم سامان کے بوجھ تلے دبے ہوئے پہنچے۔ یعنی ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ ایک طرح سے پار کر رہا ہوگا۔ پل صراط کی طرف جاتے ہوئے اندھیرا۔ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس دن زمین اور آسمان بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پل صراط سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے، استرے کی دھار سے زیادہ تیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے، اے اللہ تو کس کو یہ عبور کرائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ وہ کہیں گے، تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا۔ بال سے زیادہ باریک، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں مشتقی حدیث پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے باریک، تلوار سے تیز ہوگا۔ پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے یا لوہے کی کنڈیاں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں لٹک رہی ہوں گی۔ جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لیں گی تو وہ اس کو پکڑ لیں گی۔ بعض ان سے زخمی ہو جائیں گے مگر نجات پا جائیں گے، یعنی بعض کو وہ پکڑیں گی تو ان کو خراش لگ جائے گی، یعنی ان کو جا کے چوٹ لگے گی، بعض اوندے وہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی جب وہ گرنا شروع ہوں گے تو گرتے ہی چلے جائیں گے۔ پل پر پھسلن ہوگی، آنکڑے ہوں گے، خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، وہ پھسلن کی جگہ ہوگی، اس میں کانٹے اور آنکڑے ہوں گے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آنکڑے لوگوں کو اچک لیں گے، اور ویسے کانٹے جو نجد کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں جن کو سعدان کہا جاتا ہے، یعنی اس طرح کے کانٹے ہوں گے بڑے بڑے، اور لوگوں کو چبھیں گے، وہ جو گزریں گے ان کو، چوڑے اور ٹیڑھے میڑھے کانٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا، جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے میڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سعدان کہا جاتا ہے۔
البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول اور عرض اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں اچک لیں گے، یعنی وہ جیسے کرین کے آگے نہیں لگا ہوتا، تو ان میں سے کچھ ہوں گے جو اپنے عملوں کے ذریعے ہلاک ہونے والے ہوں گے اور اپنے عمل کی وجہ سے جکڑے جانے والے ہوں گے، اور ان میں بعض کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے یا بدلہ دے دیے جائیں گے، یعنی وہ نیچے پھر گر جائیں گے ٹکڑے ہو کر. پل صراط پر امانت اور صلہ رحمی دائیں بائیں کھڑے ہو کر اپنا حق وصول کریں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے. یعنی انسان اگر کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہاں اس کو دینا ہوگا، اس کے بغیر وہ آگے جنت میں نہیں جا سکتا. اسی طرح رشتہ داروں کا حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا، وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے کہ جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے. فرمایا نبیکم قائم علی الصراط یقول رب سلم سلم. تمہارے نبی پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے ربی سلم سلم، سلامت رکھ سلامت رکھ. خیر و عافیت سے لوگ پل پار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز انبیاء کے علاوہ کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے کہ اے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ محفوظ رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، یا اللہ سلامتی سے گزار دے. پھر فرشتے دعا کر رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جہنم کے پل سے گزریں گے، آپ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پل کے دونوں جانب فرشتے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، یا اللہ سلامتی سلامتی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا کر رہے ہوں گے، لوگ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، اور فرشتے بھی یہی دعا مانگ رہے ہوں گے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس سے گزرے گی. سب سے پہلے رسول آپ ہی وہاں سے گزریں گے، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق وہاں نور ملے گا، ورنہ اندھیرا ہوگا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمة وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. سورة الحدید آیت 12 سے 15. اس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں. انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. منافق مومنوں کو پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، موقع کی انتظار کرتے رہے، شک میں پڑے رہے، جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہیں، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. اس وقت تک بڑا دھوکے باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں اس وقت تک دھوکہ ہی دیتا رہا. لہٰذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. پھر یہ کہ منافق کا نور بجھا دیا جائے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، پھر وہ پل صراط پر اس نور کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس میں کانٹے اور چبھنے والی چیزیں ہوں گی، جو جسے اللہ چاہے گا اچک لیں گی، اس کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پائیں گے۔ تو اندھیرے میں گزرنا پڑے گا۔ آخری آدمی کے انگوٹھے پر ٹمٹماتا ہوا نور ہوگا، یعنی لمبی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دوڑ کے گزر رہے ہوں گے، کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح، کچھ آندھی کی طرح، پھر کچھ لوگوں کے گزرنے کی باری آئے گی جس سے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی ہوگی، ہیل میں، وہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کے گزرے گا، کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا، اس کے کنارے اور پہلوؤں کو آگ پہنچے گی۔ اس صورتحال پر رینگتے رینگتے آخر کار نجات پا جائے گا، یعنی کچھ لوگ رینگ رینگ کے بھی بالآخر پہنچ جائیں گے۔ جب وہ نجات پائے گا تو رک جائے گا، کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، کہ جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دی۔ پھر سب سے پہلے گزرنے کی اجازت فقراء مہاجرین کو ہوگی۔ پھر نجات پانے والا پہلا گروہ، اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا، یہ وہ ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ تیزی سے گزر جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر نجات پانے والے ستاروں کی مانند ہوں گے جو آسمان میں سب سے زیادہ روشن ہیں۔ پھر پہلا آدمی جو ہوگا بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک گروہ عمدہ گھوڑوں اور ایک عمدہ اونٹ پر گزرے گا، لیکن سلم سلم کہہ رہا ہوگا۔ اعمال کے مطابق رفتار ہوگی، یعنی جیسی گاڑی ہو ویسی رفتار ہوتی ہے نا۔ کچھ لوگ گھسٹ گھسٹ کر جائیں گے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگ رینگ کے جیسے کرال کرتے ہوئے، کچھ صحیح سلامت نکلیں گے اور کچھ زخمی ہو جائیں گے لیکن بچ جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، اور کچھ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایک وقت آئے گا کہ بندوں کے اعمال انہیں عاجز کر دیں گے اور لوگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، تھک چکے ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو پل صراط سے گھسیٹتے ہوئے گزریں گے۔ کبھی اگر آپ نے پیدل حج کیا ہو یا لمبا چلے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چل 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 کے بندہ اتنا تھک جاتا ہے کہ آخر میں آ کے کہتا ہے کہ بس اب تو شاید گر ہی جاؤں گا اور نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ آخری مرحلہ ہے نا ایک طرح سے، جب سے قبروں سے اٹھے ہیں، حساب کتاب میزان، پھر پل صراط، اور پھر آخر میں جنت یا جہنم۔ پھر گروہ در گروہ لوگ جنت کی طرف بڑھیں گے اور گروہ در گروہ جہنم میں گریں گے، اور جنت جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا، لیکن جب سب پہنچ جائیں گے تو بس جہنم والے ہمیشہ کے لیے جلتے چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت والے اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ سبق اس سے کیا ملتا ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ بتائیے؟ اعمال صرف، اور مجھے تو ان ساری چیزوں کو پڑھ کے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ نیکی کے کام میں دیر نہ کرو اور سستی نہ کرو، اور جو کرنا ہے کرتے چلے جاؤ وقت ضائع کیے بغیر، اور ساتھ اللہ سے دعا۔ پل صراط کا نقشہ ایک چھوٹی سی آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں، ذرا سا اندازہ کیجئے کہ پل پر سے گزرنا، ایسا پل جو تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہو، اس پہ گزرنا خود کتنی مشقت کا کام ہوگا۔ ابھی ہوگا نا کہ لوگ تھک جائیں گے، گھسیٹنا شروع ہو جائیں گے اپنے آپ کو کہ جیسے آگے جانا بہت مشکل، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ایک شخص نے رسے کے اوپر نیاگرا فال جو ہے وہ کراس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا حال دیکھیے۔ How is it as you make your way up to terra firma? You know, I'm strained, I'm drained. This is so physical, not only mental but physical. And fighting that wind isn't easy. And my hands, actually at this point, feel like they're going numb. I feel like I'm getting weak. And, I'm just looking at that prize on the other side. And, that anticipation is building. And I just want to get in there. I want to get through that home stretch and hit that finish line. And Nick, what is it that will carry you to that finish line? Pure endurance. Endurance, and this audience that's here that I'm hearing at this point, I'm just starting to hear them, believe it or not. Those falls are so loud that until now I haven't been able to hear them. But I'm hearing them, and that's what will get me across to the other side. اس نے اس رستے پہ چلنے سے پہلے کتنی پریکٹس کی ہوگی نا، کتنا اس کو ٹائم لگا ہوگا، اور پھر یہ اس قابل ہوا ہے کہ اس کے اوپر چل سکے، اور کتنا بیلنس رکھنا، کتنا بیلنس۔
تو ہمیں بھی ظاہر یہی کہا گیا کہ ہم عمل کر کے لائیں. اگر ہم بھی کچھ کر کے لے جائیں گے تو تبھی فائدہ ہوگا. یہاں تو پھر بھی یہ تھا کہ نیچے پانی ہی ہے چلے, اور کوئی نہ کوئی ایسی ارینجمنٹ ضرور ہوگی آلٹرنیٹ کہ ان کیس اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو کی زندگی بچائی جا سکے. تو یعنی یہ آپشنز بھی بہرحال ہوں گے, لیکن یہ کہ وہاں تو ایسا بھی کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. السلام علیکم میم. جب یہ میں دیکھ رہی تھی تو ان کے ایکسپریشنز اس وقت دیکھنے والے تھے, اور اسپیشلی جو ان سے کوشچننگ کی جا رہی تھی تو اس میں جو انہوں نے چیز شیئر کی کہ کتنا زیادہ اسٹریس فیل ہو رہا ہے, اور ساتھ میں پھر انہوں نے جتنی چیزیں اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں, تو مجھے ایسے لگ رہا تھا ہمارے نامہ اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے, جن کے بیلنس ہوں گے وہ تو گزر جائے گا. اور رسی کو دیکھ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی باریک ہمارے لیے وہ پورا صراط ہوگا, ہم کیسے گزریں گے, اور پھر اگر اتنی بجلی سی تیزی سے یا رینگ کے یا کیا, وہ کیا منظر ہوگا. یعنی آخری اور شدید ٹیسٹ ہے نا پل صراط. میں جو چیز دیکھ رہی تھی وہ بیلنس تھا. اس کے پاس تو بیلنس کرنے کے لیے ایک بڑی سی راڈ تھی, لیکن ہمارے لیے جو یہ بیلنس ہوگا یہ دنیا میں جو ہم نے صراط مستقیم اختیار کیا ہوگا اسی کی بنا پر ہم لوگوں کو وہاں پہ بیلنس ملے گا. اور اس میں عدل بالکل اس میں, یعنی کہ جیسے دوائے شافی میں بھی پڑھا تھا کہ دنیا میں بھی ہم کو ایک پل صراط سے گزرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک معتدل رویہ اختیار کرنا ہے صراط مستقیم. تو جو لوگ اس دنیا میں چل گئے اس پر, وہ اس پر بھی پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں یہ سوچ رہی تھی اس کو دیکھ کر کہ اکثر جو ہمارا ایکسکیوز ہوتا ہے نا کہ ہم دین پر نہیں عمل کر سکتے, یہ بہت مشکل ہے, اور آج کل تو یہ بھی مسئلہ ہے اور وہ بھی, تو اس وجہ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بھی نہیں. میں اس کو دیکھ کے یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پوری پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز کے فائدے پہ یقین رکھتا ہے نا وہ کر گزرتا ہے, اور وہ کرنا چاہتا ہے, اس کو فائدے کا یقین ہے اور وہ اس کو کرنا چاہتا ہے, تو پھر وہ ساری پریپریشن بھی کر لیتا ہے, پھر وہ ساری سکل بھی اپنے اندر, اللہ نے اس کے اندر کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے. تو اگر یہ ایک ٹیمپرری فائدے کی خاطر ایک چھوٹے سے دنیا کی ایک اپریسیشن ہی ہے نا, تالیاں ہی بجنی ہے نا, اور ایک نام آ جانا ہے آپ کا کسی ریکارڈ میں, تو کیا ہمیں اپنے بک آف ریکارڈز میں نام لکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے, یا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اللہ سے اس طرح خوشی سے ملنے کا یا جنت میں جانے کا جو اس کو شوق اور خوشی ہو رہی تھی؟ آخری سٹیپس اس کے کیسے تھے؟ السلام علیکم. میں بالکل یہی دیکھ رہی تھی کہ اتنا موٹا رستہ ہے, تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے حدیث کے ذریعے کہ باریک تلوار کی دھار کی طرح وہ ہوگا جس پہ سے ہمیں گزرنا ہوگا, اور پھر اعمال کا جو حساب و کتاب متوازن ہوگا, تو تب تو پوری زندگی کتنی احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت, کیونکہ ایک سٹیپ بھی اگر ادھر سے ادھر, بالکل صحیح. اور اس میں مشقت کتنی, اتنی سردی میں اور اتنی ہواؤں کے بیچ میں وہ کتنا سویٹ کر رہا تھا. السلام علیکم. سادہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں پل صراط پہ چل رہی ہوں, اور جیسے وہ آدھے راستے میں پہنچا تو مجھے ایسے لگا میں تھک گئی ہوں اور میں آگے تک نہیں پہنچ سکوں گی. تو یہاں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک موٹا رسہ تھا, اور اس کے ساتھ بیلٹس بنی تھی, اور ہیلی کاپٹرز گھوم رہے تھے, اور اس نے نیچے نہیں گرنا تھا, اس کو انہوں نے پکڑ لینا تھا, لیکن ہمیں وہاں پکڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال اور تھوڑا تھوڑا وقت بھی ضائع نہ کریں. یہ سارے مل کے ایک ڈھیر بن جائے گا جو ہمیں اس آگ میں گرا دے. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا, میں صبر کر کے تھک گئی ہوں, میں اب فلاں کام کر کے تھک گئی ہوں, میں اس چیز سے تھک گئی ہوں. دیکھیے کہ مومن تو موت کے وقت تک اس کو اسٹرگل کرنی ہے. ہمارا جہاد تو مرنے تک ہے. شیطان دشمن ہمارے سامنے ہر وقت ہے, تو ہمیں تھکنا نہیں ہے, چھوڑنا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اس کو بس ایکسپٹ کر لیں اور آگے ہی چلتے رہیں. جو ہم نے کمانا ہے اس کو کماتے رہیں. انشاءاللہ رمضان شروع ہونے والا ہے, تو حسب معمول ہر سال جیسے مستحق لوگوں کے راشن کا انتظام کیا جاتا ہے, تو آپ لوگ بھی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں تک رمضان سے پہلے ہی کھانے پینے کے لیے کچھ پہنچایا جا سکے جو ضرورت مند ہیں اور خود رمضان میں وہ سب کچھ نہیں خرید سکتے. اس میں آپ فدیے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں, جیسے کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھنے, یا کفارے کے کوئی, یا اور اس طرح کے. ویسے بھی صدقہ کرنا چاہیے, صرف فدیہ کفارہ اور زکوٰۃ ہی تو نہیں ہوتی دوسروں کو دینے کے لیے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے سوالی کا بھی اور جو سوال نہیں بھی کرتا لیکن محروم ہے. مثلا آپ شربت سے روزہ افطار کر رہے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نہیں خرید سکتے,
تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اگر پورے رمضان میں 2 بوتل کنزیوم کرنے والے ہیں تو ایک خود کر لیں اور ایک ان کو دے دیں؟ تو اس طرح اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ، کم آمدنی بھی ہے ہماری تو اس میں سے بھی ہم نکال کے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کر سکتے ہیں. اور چونکہ یہ صدقہ رمضان سے پہلے کرنا ہے، رمضان کے اندر تو پھر آپ اور چیزیں کرتے رہیں گے، لیکن اگر رمضان کے دوران کریں گے تو کون راشن خریدے گا، اور پھر ڈسٹریبیوشن کا کام بھی ایک طویل کام ہوتا ہے. تو ابھی سے اگر یہ کام شروع کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس میں فل پیکج کی قیمت بھی، اور اگر آپ پوری نہیں دے سکتے تو 2 لوگ 3 لوگ مل کے بھی ایک پیک ایک فیملی کے لیے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیر. کل انشاءاللہ نیکسٹ بس 2 چیزیں اور رہ گئی ہیں، جہنم اور جنت، کیونکہ وہ آخری ٹھکانہ ہے. تو اس کے بارے میں بھی، کیونکہ جنت و حق والنار و حق، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. کئی لوگ اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اس لیے صحیح چیز جاننا ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.